بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیا کرتے ہیں، اور وہاں پر اس عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری پیش کرتے ہیں کہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور اپنے پروں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے ساتھ مس کرتے ہیں، فیوز و برکات وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ اور تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ فرشتے جو ایک بار بیت اللہ کا طواف کر لیتے ہیں، جو 70,000 روزانہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہی فرشتے پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ 70,000 فرشتے تا قیامت ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ، سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، مبارکن جو کہ برکت والا ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور عالمین کے لیے ہدایت کا سبب بھی ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلا پتھروں کا، گارے کی چنائی کا پکا گھر جو سب سے پہلا بنا وہ بیت اللہ ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی گھر تھے وہ اس طرح قبرہ نما پتھروں کو چن کر اور گارے کے ساتھ اس طرح تعمیر نہیں تھے۔ تو پہلا گھر جو عبادت کے لیے، اگر کہا جائے کہ عبادت کے لیے پہلا گھر وہ بھی بیت اللہ، روئے زمین پر کوئی بھی عمارت جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی وہ بھی بیت اللہ ہی ہے۔ پھر فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس میں اللہ رب العزت کی واضح نشانیاں ہیں۔ اور پھر مقام ابراہیم کا خصوصی طور پر ذکر کیا کہ مقام ابراہیم میں خاص نشانی ہے اللہ رب العزت کی، ومن داخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس شہر میں داخل ہوتا ہے، اس جگہ میں داخل ہوتا ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ تو زمین پر پہلا گھر عبادت کے لیے وہ بیت اللہ بنا۔ بیت اللہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی؟ جس طرح تاریخ میں آتا ہے بیت اللہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کس نے کی؟ اب قرآن مجید اس میں ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو تعمیر کر رہے تھے۔ بعض لوگ اس جانب گئے کہ شاید ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کو تعمیر کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بیت اللہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا تھا۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ کی قربت میں تھے، انوار و تجلیات میں رہتے تھے، پھر اللہ کی حکمت تھی کہ اب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ اب جب جنت میں تھے، قربت الہی میسر تھی، اللہ کا قرب حاصل تھا، زمین پر جب آئے آہوزاری شروع ہو گئی، گریہ ازاری شروع ہو گئی، روتے رہتے، اور دن بھر آپ کا یہی کام تھا کہ آپ روتے رہتے، اللہ کو یاد کرتے رہتے، وہ قربت الہی کو یاد کر کے اب وہ میسر نہیں ہے، تنہائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں کو بھیجا۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی قبول فرما لی تھی، یہ نہیں کہ بعد میں توبہ قبول ہوئی، اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے۔
اور مقام ابراہیم پر بھی گفتگو کریں گے کہ اسے یہ فضیلت کیوں حاصل ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں کہ فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم اللہ کی واضح نشانیاں ہیں۔ تو آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، تنہائی تھی، اب وہ قربت الہی میسر نہیں ہے، روتے ہیں، آہوزاری ہے، گریہ ازاری ہے، تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے اور ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے جنت سے اللہ رب العزت نے سرخ یاقوت کا ایک خیمہ بھیجا فرشتوں کے ہاتھ، اور اسی وقت جو آج حجر اسود ہے یہ اسی وقت ساتھ نازل اس کو بھی کیا۔ وہ سرخ یاقوت کا خیمہ وہ اس جگہ پر لگایا گیا جہاں پر آج بیت اللہ ہے، تاکہ آدم علیہ السلام کو کچھ انسیت ہو جائے کہ پہلے جنت میں تھے، اب زمین پر ہیں، تو جنت سے لایا گیا خیمہ وہاں پر لگایا گیا، اور پھر بیٹھنے کے لیے جو حجر اسود ہے اس پتھر پر جناب آدم علیہ السلام اس پر بیٹھا کرتے۔ وہ جو فراق تھا اب کچھ ڈھارس بندنا شروع ہوئی، اور پھر اسی جگہ پر جہاں پر سرخ یاقوتی خیمہ لگایا گیا تھا، سب سے پہلے وہاں پر فرشتوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہ پہلی مرتبہ زمین پر بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور بیت اللہ تعمیر کیا گیا زمین کے بالکل وسط میں، جس سیارے پر ہم رہ رہے ہیں اس کا وسط بیت اللہ ہے۔ اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی۔ تو اب جناب آدم علیہ السلام کے جب وصال کا وقت قریب آیا، چونکہ زندگی رونے میں، اللہ کو راضی کرنے میں گزری، جب سے آپ زمین پر تشریف لائے زیادہ وقت آہوزاری میں گزرتا تھا کہ ایک اجتہادی خطا ہوئی، جو کہ ہمارے لیے اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ تو جناب آدم علیہ السلام وصال سے کچھ دن قبل آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ مجھے وہ جنت کے پھل یاد آتے ہیں۔ اب جب پھلوں کا ذکر ہوا تو ہمارے ذہنوں میں جو یہ دنیاوی پھل ہیں یہ آگے کہ کوئی آم ہوگا، کوئی سیب ہوگا، کوئی کیلا ہوگا، کوئی انگور ہوگا، کوئی انار ہوگا، ذہنوں میں اسی طرح کے پھل آئے۔ چونکہ مادی دنیا میں رہتے ہیں اس وجہ سے مادی چیزوں کا خیال ہمارے تصور میں آیا، لیکن جو آدم علیہ السلام کی مراد تھی کہ مجھے آج بھی وہ جنت کے پھل یاد آتے ہیں، ان پھلوں سے مراد قربت الہی ہے۔ وہ انوار، وہ تجلیات جو میسر تھے جناب آدم علیہ السلام کو، وہ انہیں پھل کہہ رہے ہیں جناب آدم علیہ السلام کہ مجھے آج بھی وہ پھل یاد آتے ہیں، کہ اللہ کی قربت ہے، اور انوار و تجلیات دن رات آدم علیہ السلام پر برس رہے ہیں۔ اور اس وقت چونکہ وصال تھا، اور وصال میں اتنی آزمائش نہیں ہوتی جتنی فراق میں آزمائش ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو توبہ تو آدم علیہ السلام کی پہلے ہی قبول کر لی تھی۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ باری تعالیٰ اپنی جان پر میں نے ظلم کیا، وان لم تغفر لنا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، وترحمنا، اور تو رحم نہیں فرمائے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ضرور میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام وہ پہلے قربت کے لمحات تھے، اب پھر قربت میں فصل آیا، فاصلہ کچھ ہوا، کیونکہ فاصلے میں اب جب وصال ہو گیا، وصال میں کیا رونا، جب محبوب مل جائے پھر کیا رونا ہوتا ہے۔
رونا اسی وقت ہوتا ہے کہ جب درمیان میں فراق آئے. تو اللہ رب العزت نے اب فراق اپنے اور آدم علیہ السلام کے درمیان کیا، کیونکہ فراق میں جو بندے کی آہو زاری ہوتی ہے وہ اس آہو زاری پر اللہ رب العزت پھر کرم نوازی فرماتا ہے. اور پھر جناب آدم علیہ السلام پھر ان کی ڈھارس کے لیے بیت اللہ پھر فرشتوں نے پہلی مرتبہ وہاں پر تعمیر کیا. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے اس کو پھر تعمیر کیا. شیش علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا. پھر طوفان نوح آیا اور بیت اللہ اس کے نشانات بالکل ختم ہو گئے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھیجا اس نے پھر دوبارہ بیت اللہ کو تعمیر کیا. ابھی اسی طرح یہ سلسلہ اسی طرح چلتا آیا یہاں تک کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تو جناب ابراہیم سے اب کہا کہ ابراہیم علیہ السلام عراق میں ہیں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی حکم ہوا کہ اپنے اس نونہال کو اپنے اس بیٹے کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ جاؤ، جہاں پر کوئی کھیتی نہیں اگتی، جہاں پر کوئی انسان نہیں، جہاں پر کوئی چرند نہیں، جہاں پر کوئی پرند نہیں. کہا اپنے اس بیٹے کو وہاں پر چھوڑ کر آ جاؤ. وہ جو وادی بے آب و گیا ہے، جہاں پر کوئی پانی نہیں، کھیتی نہیں اگتی، اس جگہ کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی آخر زمان کے لیے آباد کرنا تھا. اب جناب ابراہیم علیہ السلام آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ کر آگے، حکم خدا بندی تھا. پھر جب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے دوبارہ حکم ہوا کہ جاؤ بیٹے کو مل کر آؤ. اب اس میں پھر قربانی کا ذکر ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی. وہ اللہ رب العزت اس قربانی کو قبول فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو بھیج دیا. اب پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، کہا کہ اے ابراہیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، انہی بنیادوں پر جو پہلے بنیادیں رکھی جا چکی ان پر اب بیت اللہ کی تعمیر کرو، میرے گھر کی تعمیر کرو. بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم قرآن مجید کی آیات کی طرف آئیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نشاندہی کر دی کہ اس مقام پر بیت اللہ ہے، اس کی دیواریں تعمیر کرو، تو گویا کہ اس کی بنیادیں پہلے سے تھیں. اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے. یہ نہیں کہا کہ بنیادیں رکھ رہے تھے، بلکہ بنیادیں تھیں اور ان بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے. تو سورہ حج میں ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے گھر بنانے کے لیے جگہ کی نشاندہی کر دی، مکان البیت، اس جگہ کی نشاندہی کر دی. اللہ تشرک بی شیئا، اور یہ اس وجہ سے بھی کہ ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یعنی مت یہ سمجھنا کہ بیت اللہ، ہم بیت اللہ کا جو طواف کرتے ہیں اور اس کی جانب سجدہ کرتے ہیں، مت سمجھنا کہ یہ شاید خدا ہے، یہ خدا اس میں رہتا ہے، ایسا نہیں. اور ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، وہ تو ایک جہت ہے، ایک سمت ہے. ہمیں کہا گیا کہ اس طرح رخ کر کے سجدہ کرو، یہ نہیں کہا کہ تم بیت اللہ کو سجدہ کرو. وہ سجدہ ان پتھروں کو نہیں ہے، سجدہ اللہ کی ذات کو ہے. وہ تو ایک سمت متعین کر دی گئی کہ اس سمت، اس رخ کر کے تم اپنی نمازوں کو ادا کرو. اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وَطَہِّرْ بَیْتِیَا لِلطَّائِفِینَ، اور طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دو، اس کو صاف ستھرا کر دو، اس کو نکھار دو. طواف کرنے والوں کے لیے والقائمین، اور
اس میں قیام کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دو، ورکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے میرے گھر کو پاک کر دو۔ اور دوسرے مقام پر وہاں پر کہا للطائفین والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دو، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، ذکر و اذکار کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دو۔ وطہر بیتی للطائفین، اور جب پاک کر دیا گیا اور پھر کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اب لوگوں کو آواز دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں کو آواز دو، کس چیز کی؟ بالحج، حج کی، لوگوں کو آواز حج کی، یاتوک رجالا، تو لوگ کھنچتے چلے آئیں گے اس کی جانب۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کے حکم ہوا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ بیت اللہ کا طواف کریں، بیت اللہ کا حج کرنے آئیں، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو یہ ندا دی تو جو باپ کے صلبوں میں تھے، جو باپ کی پشتوں میں تھے، وہ جنہوں نے تا قیامت پیدا ہونا تھا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار پر لبیک کہا، قیامت تک وہی حج کریں گے، اور جنہوں نے لبیک نہیں کہا وہ اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ تو کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یاتوک رجالا، لوگ آئیں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ یَأْتِینَ، دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے، اور پیدل بھی آئیں گے، من کل فج عمیق، اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر پیدل بھی آئیں گے، اور دبلی سواریوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، یعنی دونوں کا ذکر کیا کہ اس وقت سواریاں نہیں تھیں، پیدل لوگ حج پر جایا کرتے تھے، اور موجودہ دور کی بھی بات کی کہ سواریوں پر سوار ہو کر بیت اللہ کا حج کرنے جائیں گے۔ تو کہا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، لوگوں تک تمہاری آواز کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ تو یہ بیت اللہ کی یہ تعمیر، یہ اس طرح یکے بعد دیگرے یہ 10 مرتبہ ہوئی، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں رکھ دیں، دیواریں تعمیر کر دیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جناب ابراہیم علیہ السلام نے، جناب اسماعیل علیہ السلام نے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام آپ کو گارا پکڑاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آدم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، آدم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے، اور جناب اماں حوا سلام اللہ علیہا آپ گارا پکڑایا کرتی تھی۔ تو آدم علیہ السلام کی اس سنت کو کہ وہ بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں، اسی سنت کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا، اور جناب اماں حوا علیہ السلام آپ گارے کو پکڑاتی تھیں، اب اس سنت کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ادا کیا، بنیادیں تعمیر ہو گئیں، کھڑی ہو گئیں۔ اب مزدور مزدوری کرے اس کو اجرت بھی دی جاتی ہے، کام کرے محنت کرے اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو اجرت طلب کی وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے، کہا کہ اے اللہ وہ جو آخر الزمان جو نبی آئے گا، وہ آخر الزمان نبی آئے گا، اس نبی کو میری ذریت میں رکھنا، وہ نبی میری اولاد میں سے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ وہ جو محنت کی، جو دیواریں تعمیر کی، اس پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو اجرت مانگی، وہ اجرت یہ تھی کہ وہ نبی جس کا ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں، وہ نبی جس کا ذکر آدم علیہ السلام نے کیا، وہ نبی جس کا ذکر نوح علیہ السلام نے کیا، ادریس علیہ السلام نے کیا، شیش علیہ السلام نے کیا، وہ نبی جس کا ذکر انبیاء کرتے آئے اور کرتے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ نبی اسے میری ذریت میں رکھنا، یہ میری محنت کی اجرت ہے۔ ربنا تقبل منا، اسے ہماری طرف سے قبول فرما دے۔ جب یہ دعا کر رہے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام، اب یہ دعا کس جگہ پر کھڑے ہو کر کی؟ جیسا کہ شروع میں نے ایک آیت پڑھی
کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ ایک پتھر ہے۔ بیت اللہ کی جب دیواریں تعمیر کر رہے تھے، جب دیواریں سر سے اونچی ہوئیں، اب ضرورت تھی کہ کسی چیز پر کھڑے ہو کر وہ تعمیر کی جائے۔ اب ایک پتھر لایا گیا، ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے، جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی پتھر خود بخود بلند ہونا شروع ہو جاتا، خود بخود بلند ہونا شروع ہو جاتا۔ اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، وہ نبی آخر الزماں جس کا ہم ذکر کرتے آئے ہیں، تجھ سے سنتے آئے ہیں، اس نبی کو میری ذریت میں رکھنا۔ اب دیکھیں سفر کہاں سے شروع ہوا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان نے کوئی بھی کام کرنا ہو وہ آبادی والی جگہ پر کرتا ہے، جہاں پر آبادی ہو۔ اب اس وقت جو بڑے بڑے شہر تھے، جو بڑے ملک تھے، عراق تھا، لوگوں کی آبادی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا جہاں پر آبادی ہو وہاں پر گھر بنایا جائے۔ مصر تھا، شام تھا، فلسطین تھا، چاہیے تو یہ تھا جہاں پر لوگوں کی آبادی ہے، جمع غفیر ہے، وہاں پر عبادت کے لیے گھر بنایا جاتا کہ لوگوں کو آسانی ہو۔ لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے وہ گھر، اپنا گھر، وہ بے آب و گیا ایک بستی میں، ایک وادی میں، جہاں پر پانی بھی نہیں ہے، جہاں پر نہ انسانوں کا گزر ہے، جہاں پر نہ چرند ہیں نہ پرند ہیں، کیونکہ جانور بھی وہاں پر رہتے ہیں جہاں پر شکار میسر ہو، جہاں پر پانی میسر ہو، اور جو ایسی جگہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہی حکمت تھی کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دل بیت اللہ کی طرف موڑ دیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کی پھر دعا بھی تھی کہ اے اللہ اس گھر کو آباد فرما دے، اور جو اس میں داخل ہو، اللہ رب العزت فرمائے جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اس کے دل میں اب کوئی خوف نہیں رہتا، اور تاکہ اس شاخ دور دراز سے سفر کرتے ہوئے اس بے آب و گیا وادی میں جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس بے آب و گیا وادی کو آباد فرما دیا۔ تو وہ مقام ابراہیم، اس پتھر پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے، تو اللہ رب العزت نے اس پتھر کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ اب یہ اس پتھر کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اس نبی کو میری ذریت میں رکھنا۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اب اس پتھر کو بیت اللہ کے قریب رکھ دیا گیا، اور آج تک وہیں پر ہی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو۔ اب حاجی حج کرنے جاتا ہے، طواف کرتا ہے، بیت اللہ کے گرد چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے، جیسے طواف مکمل ہوا اب مقام ابراہیم پر آ کر 2 نفل ادا کرتا ہے۔ اس پتھر کو فضیلت اس لیے یہ حاصل ہے، ایک تو جناب ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر آپ نے بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کی، اور دوسرا اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کی اس نبی آخر زمان کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اس پتھر کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے دیا۔ اور پھر ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ وہ نبی جو آئے گا، وہ نبی وہ میں اس کا دادا بنوں، یہ ساتھ یہ بھی دعا کی۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جناب اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سے پہلے جناب اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کے والد جناب ابراہیم علیہ السلام، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد کہا کرتے تھے، کیونکہ جناب ابراہیم کی دعا تھی کہ میں اس نبی کا میں دادا بنوں، اس کا جد بنوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور فرمایا کرتے کہ میرے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد جو تعمیر ہوئی بیت اللہ کی، وہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی عمر 15 سال تھی، اس وقت بیت اللہ کی تعمیر کی گئی،
کیونکہ بیت اللہ کی دیواریں بہت پرانی ہو چکی، منہدم ہو چکی تھیں، اب پھر ضرورت تھی کہ بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال تھی، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اب اس وقت جو حجر اسود ہے، اب یہ وہاں پر جھگڑا پیدا ہو گیا، سردار تھے، سرداران کہنے لگے، ایک سردار کہتا میں زیادہ حقدار ہوں کہ حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر یہاں پر، دوسرا سردار کہتا کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں رکھوں گا۔ آپس میں جھگڑا پیدا ہو گیا، قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی۔ اتنے میں ان میں سے ایک زیرک شخص، اس نے کہا کہ جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اس طرح کرتے ہیں جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب کس سے فیصلہ کروائیں؟ کہا جو کل صبح کے وقت سب سے پہلے سین حرم میں داخل ہوگا اس سے اپنا فیصلہ کروائیں گے۔ اب اگلا دن ہوا، اب صبح ہوئی، سب منتظر ہیں کہ کون آتا ہے، تو دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں۔ جب انہوں نے حضور کو دیکھا، وہ سب پکار اٹھے کہ ہاں ہم انہیں اپنا منصف مانتے ہیں اور ان پر ہمیں کامل یقین ہے، یہ صادق اور امین ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب آپ چاہتے تو مکمل پتھر کو اٹھا کر خود بھی رکھ دیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ حضور نے فرمایا کہ چادر بچھا دو، چادر بچھا دی گئی، اور فرمایا کہ حجر اسود کو چادر کے درمیان میں رکھو، درمیان میں رکھ دیا گیا۔ 4 بڑے سردار تھے جو جھگڑا کر رہے تھے، میں پتھر رکھوں گا، میں پتھر رکھوں گا۔ کہا وہ چاروں قبائل کے بڑے سردار آگے آ جائیں، وہ آگے آئے۔ فرمایا کہ چادر کا ایک کونا پکڑو، اسے اوپر اٹھا لو۔ وہ سب نے ایک ایک کونا پکڑا۔ جب جس جگہ پر اس پتھر کو نصب کرنا تھا اس مقام پر پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے سے اس پتھر کو اٹھا کر اس مقام پر رکھ دیا، سب کا حصہ بھی شامل ہو گیا۔ اب اس وقت، اس سے پہلے جو بیت اللہ تعمیر تھا، جو اس وقت حتیم ہے، وہ جو پرانی بنیادیں تھیں، وہ حتیم بھی بیت اللہ میں شامل تھا۔ لیکن جب کفار مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اس میں حلال کی کمائی کو شامل کریں گے۔ مانتے وہ بھی اللہ کو تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، لیکن درمیان میں یہ بت پرستی آ گئی اور انہیں بت جو ہے بیت اللہ میں رکھ دیے۔ تو حلال اور حرام کا انہیں بھی پتا تھا، تو اعلان کیا گیا کہ اس میں رزق حلال کو شامل کیا جائے گا، رزق حرام کو شامل نہیں کیا جائے گا کہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو اب سب نے پیسے اکٹھے کیے، بیت اللہ کے لیے جو پیسے اکٹھے ہوئے وہ اتنے نہیں تھے کہ حتیم کو بیچ میں شامل کر لیا جائے، مکمل بیت اللہ کو تعمیر کیا جائے۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ جس جگہ پر اس وقت بیت اللہ ہے اتنی تعمیر کی، کہا کہ جب پیسے آئیں گے بیت اللہ کی، اس کو بھی تعمیر کر کے اس کو بھی شامل کر لیں گے۔ لیکن یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ لوگ آئیں گے قیامت تک، اب ہر ایک کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے۔ تو حتیم چونکہ بیت اللہ کا حصہ ہے، جو حتیم میں داخل ہو گیا وہ بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ میرا دل چاہتا ہے میں حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دوں، لیکن پھر مجھے تمہاری قوم کا خیال آ جاتا ہے، کہیں اس قوم کے دل میں کعبے کے بارے میں کوئی بات نہ، کوئی اندیشہ نہ پیدا ہو جائے، کوئی وسوسہ نہ پیدا ہو جائے، پھر اپنے اس خیال سے رک جاتا ہوں۔ چونکہ ابھی لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور پھر اس میں حکمت بھی تھی۔ ایک تو کوئی اس بات کو دلیل نہ بنائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیت اللہ کی تعمیریں کی تھی، لہٰذا جو بادشاہ بعد میں آتا اس بات کو دلیل بنا کر کہ حضور نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، لہٰذا میں نئے سے میں بھی دوبارہ تعمیر کر دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ جناب عبداللہ بن زبیر، انہیں حضور کی حدیث کا پتہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر لوں۔ اب اسلام پھیل چکا ہے، ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کسی کے دل میں بیت اللہ کے بارے میں کوئی خیال آئے گا، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی وسوسہ نہیں، کسی کے گمراہ ہونے کا خدشہ بھی نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر کا جب زمانہ آیا تو آپ نے دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی اور حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا۔ حجاج بن یوسف جناب عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ان کی دشمنی تھی،
اور عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے والا بھی حجاج بن یوسف ہے، تو اس کو یہ بھی پتا تھا کہ حتیم کو شامل عبداللہ بن زبیر نے کیا ہے، تو لہذا اس مخالفت میں حدیث کا نہیں پتا تھا حجاج بن یوسف کو کہ حضور کی حدیث تھی کہ حضور نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دو، اس حدیث کا حجاج بن یوسف کو نہیں پتا تھا، صرف اتنا پتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کی ہے، تو لہٰذا اس مخالفت میں حجاج بن یوسف نے دوبارہ بیت اللہ کو گرا کر منہدم کر دوبارہ تعمیر کی، حتیم کو دوبارہ باہر نکال دیا، سبحان اللہ۔ حتیم کو باہر نکالا، بیت اللہ کی دیواریں اسی جو پہلے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں تھیں انہی بنیادوں پر بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ جب تعمیر کر دیا اس کے بعد کسی نے حجاج بن یوسف کو حضور کی حدیث سنائی، کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دوں۔ اب اس وقت حجاج بن یوسف سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی، اور کہا کہ واللہ اللہ کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا کہ حضور کی خواہش تھی میں بیت اللہ کو منہدم کر کے کبھی بھی اس کو حتیم کو باہر نہ نکالتا۔ بہرحال اب تو تعمیر ہو چکی، حتیم کو دوبارہ باہر نکال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ آیا، اور خلیفہ ہارون رشید کو پتا تھا اس بات کا کہ حجاج بن یوسف نے مخالفت میں بیت اللہ کو منہدم کر کے حتیم کو باہر نکالا ہے، تو اس وقت کے جو بڑے امام تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک سے فتویٰ لیا، کہا چونکہ حجاج بن یوسف نے مخالفت میں بیت اللہ کو منہدم کر کے اس کی دوبارہ تعمیر کی، حتیم کو باہر نکال دیا، تو اب آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو حتیم کو دوبارہ بیت اللہ میں شامل نہ کر دیا جائے؟ آپ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ امام مالک بہت بڑے امام ہیں، موطا امام مالک حدیث کی کتاب بخاری سے پہلے بھی لکھی گئی ہے، وہ امام مالک کی ہے، اور ایک باقاعدہ پوری فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، حنبلی ہے، اور فقہ مالکی، فقہ حنفی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس وقت خلیفہ ہارون رشید کو یہ فتویٰ دیا، کہا خبردار اب بیت اللہ کو نہیں گرانا، اگر تم نے اس کو گرا دیا تو رسم شروع ہو جائے گی، جو بادشاہ آئے گا بیت اللہ کو گرا کر وہ اپنی تعمیر کرے گا، چلو میرا حصہ شامل ہو جائے۔ اور اس طرح جو کعبے کا جو رعب و دبدبہ ہے اور جو اس کا احترام لوگوں کے دلوں میں ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ تو امام مالک نے اس وقت یہ فتویٰ دیا، بس اب جن بنیادوں پہ تعمیر ہو چکا ہے اب اس کو ایسے ہی رہنے دو، تو اس وقت سے لے کر اب تک یہ ویسے ہی ہے۔ تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، زمین پر عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ ہے، مبارک وہدی للعالمین، برکت والا، اور اس میں جتنے بھی عالمین ہیں سب کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کی روایات میں سے حضور نے فرمایا کہ بیت اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کی، اور یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ بیت اللہ اس کی ایک زبان بھی ہے، اس کے دو ہونٹ بھی ہیں، اور وہ ان سے کلام بھی کرتا ہے، اس کا دل بھی ہے جس سے وہ تعقل کرتا ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ بیت اللہ کی زبان بھی ہے، اس کے ہونٹ بھی ہیں، اس کا دل بھی ہے، یہ کلام بھی کرتا ہے۔ بیت اللہ نے اللہ سے کلام کیا، اس نے کہا کہ اے میرے رب، اس نے شکایت کی، کہا کہ میری زیارت کرنے والوں میں، میری طرف آنے والوں میں بہت کمی ہو گئی ہے۔ حضور کی آمد سے قبل یہ پرانا واقعہ حضور سنا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ بیت اللہ نے شکایت کی کہ میری زیارت کرنے والوں میں کمی ہو گئی ہے، میری طرف آنے والوں میں کمی ہو گئی ہے، تو اللہ رب العزت نے کعبہ کی طرح یہ واضح کی، فرمایا کہ میں تمہاری طرف ایک نئی کتاب نازل کروں گا، ایک اپنے برگزیدہ نبی کو بھیجوں گا اور پھر اس کی ایسی امت بناؤں گا، وہ ایسے بندے ہوں گے جو رات کو جاگ کر سجدہ کیا کریں گے، تیری زیارت کے لیے آیا کریں گے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ تیرے فراق میں رویا کریں گے کہ باری تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے ہم تیرے گھر کی زیارت کرنے چلے جائیں، اور جوگ در جوگ ہر وقت یہ دل میں تمنا لیے پھریں گے اور جوگ در جوگ تیری طرف آیا کریں گے۔ آج دیکھیں وہاں پر وہ حاجیوں کیسا مجمع لگا ہوا ہے، صبح کو چلے جائیں، شام کو چلے جائیں، جس وقت چلے جائیں، خوشی کا موقع ہو۔ عموماً عیدین
اب ایسے موقعوں پر لوگ اپنے اپنے خاندانوں کے پاس ہوتے، لیکن اس موقع پر بھی چلے جائیں تمہیں وہاں پر لوگوں کے سر ہی سر نظر آئیں گے۔ زیارتیں ہو رہی ہیں، طواف ہو رہا ہے، اور صفا مروہ کی سعی ہو رہی ہے، کوئی حتیم نفل ادا کر رہا ہے، کوئی مقام ابراہیم کے پاس نفل ادا کر رہا ہے، کوئی چاہے زمزم کے پاس ہے، آب زمزم پی رہا ہے، کوئی سعی کر رہا ہے، ان مقدس مقامات کی زیارت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو آیا کریں گے راتوں کو اٹھ اٹھ کر وہ سجدے کیا کریں گے، آہوزاری کریں گے، گریہ اوزاری کریں گے، تمہارے کی طواف کریں گے۔ اور امت مسلمہ اب جوک در جوک بیت اللہ کی زیارت کے لیے جایا کرتی ہے۔ کعبۃ اللہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، من تقوی القلوب، یہ تقوی کی نشانی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے، ان کی حرمت کی پاسداری کرتا ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے، جو ان کی تعظیم کرتا ہے۔ اب یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، آب زمزم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، بیت اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، وہ جتنا بھی وہ حرم ہے وہ سارا کا سارا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جو ان کی تعظیم کرتا ہے یہ تقوی کی نشانی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم کہ محبوب ان گلیوں میں چلا کرتا ہے، رہتا ہے محبوب ان گلیوں میں، کہیں پر جبل سور ہے اور کہیں پر کوئی مقدس غار، کوئی مقدس پہاڑ، کہیں پر میدان احد ہے، احد پہاڑ ہے، وہ ایسا پہاڑ جسے حضور کے ساتھ پیار ہے، حضور فرماتے ہیں ہمیں تمہارے ساتھ پیار ہے۔ تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، روئے زمین پر عبادت کے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ ہے۔ اور جناب ابراہیم سے کہا واذن فی الناس بالحج یاتوک، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ حج کے لیے آئیں۔ اب جس نے لبیک کہا جناب ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر، قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہوں گے جنہوں نے لبیک کہا تھا باپ کے صلبوں میں، وہ سب کے سب بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے وہ جائیں گے۔ یاتوک رجالا علی کل دامر، لوگ آئیں گے پیدل بھی، سواریوں پر سوار ہو کر بھی، ایک ایک پائی کو جمع کر کے، ایک ایک روپیہ جمع کر کے، وہ ان سے پیدل ہو سکے وہ پیدل جائیں گے، اگر ایک ایک روپیہ جمع کر کے اور سواری کا اہتمام ہو گیا وہ سواریوں پر جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ حج پر گفتگو آئندہ جمعہ مزید ہوگی۔ اللہ رب العزت جو باتیں کہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، اور جو شاعر اللہ ہیں، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔